الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درس نظامی کے لیے ہم حاضر ہیں. اللہ ہمارا آنا علم دین حاصل کرنا قبول و منظور فرمائے. ہمیں آمین شرع صدر عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے. آمین 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 دیکھیں، کل ہم نے ختم نبوت کے بارے میں پڑھا تھا اور اس کے مختصر سے سوالات تھے کہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے. اسی طرح دوسرا سوال خاتم النبیین کا معنی بدلنا کیسا. تیسرا سوال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے کیا عقیدہ ختم نبوت پر کوئی فرق واقع ہو سکتا ہے. اور چوتھا سوال قادیانی کون ہیں اور ان کے متعلق پاکستانی آئین میں کیا لکھا ہے. اور آخری سوال کیا عبادت و ریاضت کے ذریعے بھی نبوت مل سکتی ہے یا کسی کو نبوت ملتی ہے. جی تو یہ سوالات جو تھے وہ آپ لوگوں کو یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے جی تو جتنا پیچھے پڑا ہے وہ سارا کا سارا ہی یاد کرنا ہے، اس کو اچھے طریقے سے دہرانا ہے، اچھے طریقے سے اس کا مطالعہ کرنا ہے. اور جو آپ کو جی اچھے لگے، آپ کو لگے کہ یہ یاد کرنے والا ہے تو وہ آپ کو یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. آگے آئے قیامت کے بارے میں سوال. جو قیامت کا دن کیا ہے؟ قیامت کا دن کیا ہے، یعنی قیامت کب آئے گی؟ قیامت کی کیفیت کیا ہوگی؟ قیامت کائنات کے فنا ہونے کا دن ہے. یہ دن بہت سخت ہوگا. زمین، آسمان، جنوں، انسان، فرشتے، بلکہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی. اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا. سب کچھ فنا ہو جائے گا. جب سب کچھ فنا ہو جائے گا تو فنا ہو جانے کے بعد اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرے گا اور سب کا دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب ہوگا. یہ ہے قیامت کا دن. قیامت کو کس کس نام سے ذکر کیا جاتا ہے، یعنی قیامت کے دیگر نام کیا ہیں؟ قرآن مجید میں قیامت کو بہت سے ناموں سے ذکر کیا گیا ہے، جیسے یوم آخرت، یوم حساب، حشر و نشر، ساعت، یوم نشور، یوم بعثت وغیرہ. یہ سب قیامت کے دن ہی کے نام ہیں، تو یہ سارے نام آپ کو یاد کرنے ہیں. اچھا، آپ قیامت کب قائم ہوگی؟ قیامت کا مقررہ وقت اللہ تعالی اور اس کے بتائے سے اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کو معلوم. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا کوئی علم ہے قیامت کب آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کے بتانے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کا علم ہے. البتہ قیامت کی تاریخ 10 محرم الحرام اور دن جمعہ کا ہوگا. ویسے تو کئی جمعے ایسے گزرے ہیں جن میں عاشورہ تھا، لیکن ابھی قیامت کی کئی نشانیاں باقی ہیں. بہرحال قیامت ضرور آئے گی اور اس پر ایمان رکھنا بھی لازم ہے. قیامت آنے سے پہلے دجال آئے گا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی، اور اسی طرح یاجوج ماجوج جو ہیں وہ بھی نکلیں گے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ اور بھی نشانیاں پائی جائیں گی. ٹھیک ہے. قیامت آنے سے پہلے تو جب قیامت قائم ہوگی تو 10 محرم الحرام اور جمعے کا دن ہوگا. قیامت کے دن سب روحیں جمع ہوں گی یا جسم بھی؟ ٹھیک ہے. یعنی روحیں جمع ہوں گی، روحوں، یا وہاں پر جسم مال روح ہوگا یا صرف جسم ہوں گے؟ قیامت کے دن صرف روح نہیں بلکہ روح اور جسم دونوں جمع ہوں گے. روح اور جسم دونوں ہی جمع ہوں گے.
اگر کوئی جسموں کی جمع ہونے کا انکار کرے، وہ کہے کہ صرف روحیں جمع ہوں گی، جسم جمع نہیں ہوں گی، تو وہ قرآن پاک کی آیات اور کئی احادیث کا منکر ہوگا اور کافر ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، جو لوگ پانی میں ڈوب گئے، مچھلیاں کھا گئیں، آگ میں جل کر راکھ ہو گئے، کیا وہ بھی قیامت میں زندہ ہوں گے؟ جی ہاں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو زندہ فرمائے گا، خواہ وہ جل کر راکھ ہوا ہو، درندے کھا گئے ہوں، مچھلیاں کھا گئی ہوں، مٹی میں خاک ہو گیا ہو، جس طرح بھی مرا ہو، سبھی کو اللہ تعالیٰ، اللہ پاک جو ہے زندہ فرمائے گا۔ قیامت کیسے قائم ہوگی؟ جب قیامت کا مقررہ وقت آئے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور میں پھونک ماریں گے۔ شروع میں اس کی آواز ہلکی ہوگی، رفتہ رفتہ آواز بلند ہوتی جائے گی، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات، فرشتے، انسان، جن، جانور، ہر چیز پر اس آواز کی ہیبت سے موت طاری ہو جائے گی، زمین و آسمان میں ہلچل مچ جائے گی، پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے، اڑے پھریں گے، آسمان کے تارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے، یہاں تک کہ خود حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی فوت ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا انہیں زندہ فرمائے گا اور سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ چنانچہ ان کے سور پھونکتے ہی سب سے پہلے عرش الہی اٹھانے والے فرشتے زندہ ہوں گے، پھر جبرائیل، میکائیل، اسرائیل علیہ السلام اٹھیں گے، پھر زمین و آسمان، چاند، سورج سب دوبارہ قائم ہوں گے، اس کے بعد قبروں سے مردے نکلیں گے۔ سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مزار مبارک سے باہر تشریف لائیں گے، دائیں ہاتھ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور بائیں ہاتھ میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ پھر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے قبرستان کے مسلمان جمع ہوں گے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میدان حشر میں آئیں گے۔ اگر مر کر آدمی مٹی میں مل کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، قیامت میں کیا اٹھنا، یہ جملہ کیسا؟ اچھا، مر کر آدمی مٹی میں مل کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، اب قیامت میں کیا اٹھنا، قیامت میں کیا اٹھنا، یہ جملہ کیسا؟ ٹھیک ہے، یعنی یہ والا جملہ ہے نا، مر کر آدمی مٹی میں مل کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اب قیامت میں کیا اٹھنا، سمجھ آ رہے جملے؟ مار کر آدمی مٹی میں مل کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اب قیامت میں کیا اٹھنا، یہ جملہ کہنا کیسا؟ یہ خالصاً کفر ہے، یہ کفار کا عقیدہ ہے۔ فقہائے کرام رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنا یہ کفر ہے، یعنی بعثت کا انکار کرنا کفر ہے، دارہ اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے۔ اچھا، قیامت کا دن کتنا بڑا ہوگا؟ قیامت کا دن 1000 برس کا ہوگا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور بے شک تمہارے رب کے یہاں ایک دن ایسا ہے جسے تم لوگوں کی گنتی میں 1000 برس
ہاں، بعد کو 50,000 سال کا محسوس ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی تمہارے رب کے ہاں ایک دن ایسا ہے کألف سنۃ مما تعدون، جسے تم لوگوں کی گنتی میں، یعنی تم لوگ 1,000 سال، 1,000 برس کا شمار کرتے ہو، ہاں بعد کو 50,000 سال کا محسوس ہوگا، یعنی وہ دن تو 1,000 سال کا ہی ہوگا، 1,000 برس کا ہوگا، 1,000 برس کا دن ہوگا، لیکن بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو وہ 50,000 سال کا محسوس ہوگا۔ ان کے متعلق رب تعالیٰ نے فرمایا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اور وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس ہے، اور بعد مومنین کو وہ جو دن ہے وہ گھڑی بھر کا محسوس ہوگا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، تو وہ دن سخت دن ہے، کافروں پر آسان نہیں، لہذا آیات میں تعارض نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ یعنی 3 طرح کی آیات آئی ہیں، تو ایک میں 1,000 برس کا آیا ہے، دوسری میں 50,000 کا برس کا آیا ہے، اور تیسرے میں یہ فرمایا ہے کہ وہ جو بہت ہی سخت دن ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور کافروں پر وہ دن آسان نہیں ہوگا۔ اب ظاہری طور پر اگر ہم دیکھیں تو تینوں آیات کا مفہوم ہی الگ الگ ہو جاتا ہے، لیکن اس میں تطبیق یوں کچھ یوں اس طرح دی گئی ہے کہ یہ جو 1,000 برس کا دن عمومی طور پر وہ دن جو ہوگا وہ 1,000 برس کا ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ دن 1,000 برس کا ہوگا، لیکن بعد جو لوگ ہوں گے ان کے لیے وہ 50,000 جیسا ہو جائے گا، یعنی وہ 50,000 جیسا محسوس کریں گے، اور بعد لوگ ایسے ہوں گے جو صالحین ہوں گے، جو مومنین ہوں گے، ان ان کے لیے وہ جو دن ہے وہ جو دن ہے قیامت کا دن وہ گھڑی بھر کے برابر ہوگا، جیسے فذلک یومئذ یوم عسیر، ٹھیک ہے؟ وہ سخت دن ہوگا لیکن وہ گھڑی بھر محسوس کریں گے، یعنی مومنین کے لیے آسان تر وہ دن ہوگا، اور کافرین پر وہ بڑا مشکل ہوگا، بڑا آسان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب ان آیات میں تعارض نہیں، ٹھیک ہے؟ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، مگر بعد کو 1,000 سال کا محسوس ہو، بعد کو اس سے بھی کم، حتیٰ کہ ابرار کو ایک ساتھ کا محسوس ہوگا، جیسے ایک ہی رات آرام والے کو چھوٹی محسوس ہوتی ہے، تکلیف والے کو بڑی۔ یعنی انہوں نے ایک مثال دے کر سمجھایا ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ بیمار ہے، ٹھیک ہے؟ جس کو تکلیف ہو رہی ہے، جسم میں درد ہے، بخار ہے، ٹینشن ہے، تو وہ جو رات ہوتی ہے وہ اس شخص کے لیے بہت ہی لمبی ہو جاتی، اور ایک شخص وہ ہے جو آرام سے نرم و نازک بستر پر سو رہا ہے آرام سے، تو اس کے لیے وہ رات جو 6 7 8 گھنٹے کی جو رات ہے وہ بھی گھڑی بھر، یعنی ایسی محسوس ہی نہیں ہوتی ہے، 6 7 گھنٹے ایسے ہی نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح قیامت کا دن ہوگا، مومنین کے لیے وہ گھڑی بھر کے برابر ہوگا، کچھ کو وہ بہت یعنی 50,000 سال جتنا لگے گا، اور کچھ کو وہ 1,000 سال جتنا لگے گا۔ قیامت کے دن اعمال میں سب سے پہلے کس چیز کے متعلق سوال ہوگا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اگر وہ درست ہوئی تو اس نے کامیابی پائی، اگر اس میں کمی آئی تو وہ رسوا ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ قیامت کے دن حقوق العباد میں سب سے پہلے کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا؟ حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کے بارے میں سوال ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں پر 2 سوال ہوئے نا، یعنی قیامت میں سب سے پہلے کس بارے میں سوال ہوگا، یہ عمومی سوال ہے، تو سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اچھا، پھر جو دوسرا سوال ہے کہ قیامت کے دن حقوق العباد میں سے کیا، قیامت کے دن حقوق العباد میں سے سب سے پہلے کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا؟ پہلے مطلقاً بولا کہ قیامت کے دن کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا، بندے کے یعنی اعمال میں سے سب سے پہلے کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا، تو اعمال میں سے نماز کے بارے میں ہوگا، اور اگر ہم حقوق العباد کی بات کریں تو حقوق العباد میں قتل کے بارے میں سوال ہوگا، ٹھیک ہے؟ قیامت
کے بارے میں مذاق کرنا اور اس دن کو ہلکا جاننا کیسا؟ قیامت کے دن اور حساب و کتاب کو ہلکا جاننا انتہائی بے باکی اور کفر ہے۔ فقہائے کرام رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو مظلوم سے کہے تو قیامت کی بھیڑ میں مجھے کہاں تلاش کر سکتا ہے، یا جو قرض خواہ سے کہے 10 روپے اور دے دے قیامت میں 20 لے لینا، یا کسی بھی طرح سے قیامت کے دن کی توہین کی یا انکار کیا تو یہ کفر ہے۔ قیامت کے دن جانوروں کا کیا ہوگا؟ قیامت کے دن جانور مٹی کر دیے جائیں گے، ان کے لیے جہنم کا عذاب نہیں، بندوں کے لیے نزاع کی سختیاں ہیں۔ نزاع کی سختیاں ڈنڈے مارنے سے کیا، تلواریں چلانے سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ روح قبض ہوتے وقت موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے بھی سخت ہوگا۔ تو سوچئے جو جہنم میں جائے گا، اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، تو اس شخص کا کیا حشر ہوگا۔ اچھا، تو البتہ صرف ایک جانور ایسا ہے کہ جو بلعم بن بعورہ جو تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا زمانے کا ایک شخص تھا، جو بہت بڑا عالم تھا، لیکن بعد میں وہ کیا ہو گیا، بعد میں وہ مرتد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس شخص کی صورت میں ایک جانور جائے گا، یعنی وہ جو اولیاء کرام تھے، ٹھیک ہے، اصحاب کہف، یہ جو اولیاء کرام، ان کا جو کتا تھا وہ بلعم بن بعورہ کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی جانور ہوں گے، اچھا اور بھی ہیں جانور، جیسے کہ حضور علیہ السلام کی جو سواری شریف تھی، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں بھی اقوال ہے، وہ بھی جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ گنتی کے 2-4 ہیں جو جنت میں جائیں گے، اس کے علاوہ جتنے بھی عمومی جو جانور ہیں، جن جانوروں کو کوئی نسبت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے مٹی کر دیے جائیں گے۔ اچھا، صراط کسے کہتے ہیں؟ جہنم کے اوپر ایک پل ہے، اس کو صراط کہتے ہیں، یہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ پل صراط، کیا کوئی پل صراط سے گزرے بغیر بھی جنت جا سکتا؟ نہیں، سب کو اس پل سے گزرنا ہے، سب کو اس پل سے گزرنا ہے، جنت کا یہی راستہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی یہ پل ہے جنت میں داخل ہونے کا، ایک راستہ ہے، اور اس کے نیچے دوزخ ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی جہنمی ہوں گے وہ کیا کریں گے، وہ کٹ کر نیچے گرتے چلے جائیں گے۔ اس کی تفسیر میں مفتی سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ دوزخ پر گزرنے سے پل صراط پر گزرنا مراد ہے، جو دوزخ پر ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے گزر کر ہی جنت میں انسان جائے گا، مسلمان جائے گا۔ پل صراط سے گزرنے میں سب کی حالت ایک جیسی ہوگی یا مختلف؟ اس پل پر گزرنے میں لوگوں کی حالت جدا جدا ہوگی، جس درجے کا شخص ہوگا اس کے لیے ایسے ہی آسانی یا دشواری ہوگی۔ بعد تو بجلی چمکنے کی طرح گزر جائیں گے، ابھی ادھر تھے ابھی ادھر پہنچے، بعد ہوا کی طرح، بعد تیز گھوڑے کی طرح، بعد آہستہ آہستہ، بعد گرتے پڑتے لرزتے لنگڑاتے، اور بعد جہنم میں گر جائیں گے۔ کفار کے لیے بڑی حسرت کا وقت ہوگا جب وہ پل سے گزر نہ سکیں گے، جہنم میں گر پڑیں گے، اور ایمانداروں کو دیکھیں گے کہ وہ اسی پل پر بجلی کی طرح گزر گیا، یا تیز ہوا کی طرح اڑ گیا، یا تیز رفتار گھوڑے کی طرح دوڑ گئے، تو وہ ان کو دیکھ کر حسرت کریں گے۔ میزان کیا چیز ہے اور کیا اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے؟ میزان ترازو کو کہتے ہیں، قیامت کے دن لوگوں کے اچھے اور برے اعمال اس میں تولے جائیں گے۔ یہ میزان کیسا ہے اور اس پر وزن معلوم کرنے کی نوعیت کیا ہوگی، اس کی تفصیلات اللہ تعالیٰ ہی جانے، شریعت نے ان تفصیلات کا جاننا ہم پر لازم نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ترازو کی کیا نوعیت ہوگی، اور ترازو کی جو وزن ہے، وزن کیسے معلوم ہوگا؟ جس طرح ہم دنیا میں ہمارا جو ترازو ہوتا ہے، ایک پلڑے میں ہم وزن ڈالتے ہیں، کوئی پتھر ڈالتے ہیں، دوسرے پلڑے میں وہ
چیز رکھتے ہیں تو ہم وزن کرتے ہیں، لیکن قیامت کا جو ترازو ہے، قیامت کا جو میزان ہے جس میں انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، اس کی نوعیت کیا ہوگی، وزن معلوم کیسے کیا جائے گا، وزن معلوم کی نوعیت کیا ہوگی، یہ اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم پر یہ لازم نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو جانیں، البتہ اعمال کے تولے جانے میں ایمان لانا ضروری ہے، یہ ضروری ہے کہ اعمال تولیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو انکار کرنے والا ہے وہ بھی کافر ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا کہ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اور اس دن تول ضرور ہونی ہے، تو جن کے پلے بھاری ہوئے وہی مراد کو پہنچے، ٹھیک ہے۔ آگے انہوں نے 4 سوال کیے ہیں، قیامت کا دن کیا ہے، قیامت کے دن صرف روحیں جمع ہوں گی یا جسم بھی، قیامت کے بارے میں مذاق کرنا اور اس دن کو ہلکا جاننا کیسا ہے، میزان کیا ہے، کیا اس پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ 4 سوال آپ کو لکھنے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بقیہ جتنے بھی سوال ہیں جیسے صراط کیا ہے، میزان کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں بھی ذہن میں ہونی چاہیے، یہ چیزیں بھی یاد آپ لوگوں نے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے پیچھے ہم نے نماز کے بارے میں آیا ہے کہ اعمال میں سب سے پہلے سوال کس چیز کا ہوگا، تو نماز کا ہوگا، ہاں اسی طرح تو حقوق العباد میں سب سے پہلے سوال کس کا ہوگا، تو قتل کا ہوگا۔ تو اس طرح کے جو سوالات ہیں یہ ویسے بھی اچھے ہیں، یاد کرنے چاہیے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اگر پیپرز کی بات کریں تو پیپرز میں ہمارے جو شارٹ کوسچن ہیں، ٹھیک ہے، ایم سی کیوز جو ہیں، ایم سی کیوز بھی اس طرح بن سکتے ہیں، اسی طرح شارٹ کوسچن بھی بن سکتے ہیں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اچھے سے پڑھ کر اس کو ذہن میں ضرور بٹھائیں چیزوں کو۔ تقدیر کسے کہتے ہیں اور تقدیر اور قسمت میں کیا فرق ہے؟ لیکن دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور بندے جو کچھ کرتے ہیں، اللہ پاک نے اپنے علم ازلی، یعنی خدا کا جو قدیم علم جو ہمیشہ سے ہے، اسے جانا اور لکھ دیا، اسی کا نام تقدیر۔ تقدیر، قسمت، بخت، مقدر، نصیب، یہ سب ایک ہی چیز کے الگ الگ نام، ٹھیک ہے۔ البتہ یہ جو تقدیر لکھ دی گئی ہے، اس تقدیر کے لکھ دینے سے بندہ کوئی عاجز نہیں آ جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جانا، علم ازلی سے جانا کہ یہ بندہ کیا کرے گا، ٹھیک ہے، تو اس نے جو جو کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے وہیں لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ تقدیر کے معاملے میں بحث کرنا کیسا؟ تقدیر کے معاملے میں بحث کرنا منع ہے، تقدیر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے، ان میں زیادہ غور و فکر کرنا ہلاکت کا سبب ہے۔ ایک مرتبہ سید صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقدیر کے مسئلے میں بات کر رہے تھے، تو انہیں بھی اس بارے میں بحث کرنے سے منع فرما دیا گیا، اور ہم اور آپ کس گنتی میں، ٹھیک ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مسئلے میں، تقدیر کے مسائل میں غور و فکر کرنے، بحث و مباحثہ کرنے سے منع فرما دیا، تو ہم کس کھاتے میں، ہم کس گنتی میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو دیکھیں، وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ایک صدیق اکبر، ایک فاروق اعظم، ٹھیک ہے، فاروق اعظم ایک ایک غار یار، اور دوسرے وہ صحابی کہ جن کو دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے، ان جو کبار صحابہ ہیں، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، یعنی جنت کی بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی دے دی ہے، اس کے باوجود ان صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے تقدیر کے مسئلے پر بحث کرنے سے منع فرما دیا، اور ہم اور آپ کس گنتی میں، ہماری تو کوئی فضیلت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خود کو مجبور محض سمجھنا کیسا؟ یعنی یہ کہنا کہ دیکھیں تقدیر تو لکھ دی گئی، اللہ تعالیٰ نے تو لکھ دیا ہے، تقدیر لکھی ہوئی ہے، جو تقدیر میں تھا وہ ہو گیا، جو لکھا ہوا ہے وہ تو، یعنی یوں نا، جو لکھ دی گیا، آپ جو لکھا ہے وہی کرنا ہے، جو لکھا ہے وہی کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو مجبور محض سمجھنا۔
مجبور سمجھنا کہ ہم خود کی زندگی نہیں جی رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے ہم وہی جی رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجبور سمجھنا اپنے آپ کو، یہ کہنا کیسا؟ اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل با اختیار سمجھنا، یعنی یوں سمجھنا کہ میرا جو بھی عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، تو اسی وجہ سے میں نے یہ کیا، یعنی اپنے آپ کو مجبور سمجھنا یا با اختیار سمجھنا، اپنے آپ کو با اختیار سمجھنا کہ جو بھی کام ہے وہ میرے ہاتھ میں ہی ہے۔ ٹھیک ہے، با اختیار سمجھنا، دونوں باتیں گمراہی ہیں۔ اس بات کو آسان الفاظ سے یوں سمجھے کہ اللہ پاک نے آدمی کو پتھر اور دیگر بے جان چیزوں کی طرح بے حس حرکت نہیں پیدا کی، بلکہ اسے ایک طرح کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ یہ کام چاہے کرے چاہے نہ کرے۔ اس کے ساتھ ہی عقل بھی دی ہے کہ بھلے برے نفع نقصان کو پہچان سکے۔ ٹھیک ہے، بھلے برے نفع نقصان میں پہچان کر سکے، امتیاز کر سکے، اور ہر قسم کے سامان اور اسباب مہیا کر دیے کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں، اسی بنا پر اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا کیا ہم ہر وہ برا بھلا کام کرنے پر مجبور ہیں جو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ جو کوئی جیسا کرنے والا تھا اسے اللہ پاک نے اپنے علم سے جانا اور اس کے لیے ویسا لکھا۔ اس کے جاننے لکھنے سے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ اس بات کو اس عام فہم مثال سے سمجھنے کی کوشش فرمائیے کہ جیسا کہ آج کل قانون کے مطابق غذاؤں دواؤں وغیرہ کے پیکٹوں پر انتہائی تاریخ یعنی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، بچہ بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ کمپنی والوں کو چونکہ تجربہ ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ہے، یہ جو ہماری پروڈکٹ ہے، یہ فلاں تاریخ تک خراب ہو جائے گی، وہ اس لیے اس پر ایکسپائری ڈیٹ لکھ دیتے۔ ٹھیک ہے، اب ان کمپنی کا ایکسپائری ڈیٹ لکھنے نے اس چیز کو خراب ہونے پر مجبور تو نہیں کیا، اگر وہ نہ بھی لکھتے تب بھی تو اس چیز کو اپنی مدت پر خراب ہو جانا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، لکھنے کی وجہ سے وہ خراب ہوئی ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر نہ بھی لکھتے تو اس چیز نے اپنی مدت پر خراب ہو جانا ہے۔ تو ٹھیک ایسے ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے جانا کہ یہ بندہ اپنی زندگی میں کیا کیا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے وہی اس کے اعمال افعال لکھ دیے۔ اب اللہ تعالیٰ کا لکھ دینے سے وہ انسان مجبور نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان مجبور نہیں ہوا ہے، بلکہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے، بھلے اور برے کی نفع نقصان کی سمجھ بوجھ دی گئی ہے اور عقل عطا کی گئی ہے کہ یہ راستہ برا ہے یہ اچھا ہے، اچھا اختیار کرو گے تو نیکیاں ملیں گی، جنت ملے گی، اگر برا راستہ اختیار کرو گے تو جہنم ملے گی، گناہ ملے گی۔ ٹھیک ہے، تقدیر میں سب لکھا ہے، اگر تقدیر میں ہر چیز لکھ دی گئی ہے تو ہمیں محنت کرنا کیوں ضروری ہے؟ ہمیں اپنی عقل و شعور اور طاقت کے مطابق اسباب اور اختیارات دیے گئے اور ان کے استعمال کی سمجھ بوجھ بھی ملی ہے۔ اگر تقدیر میں سخت سردی ہے، سخت سردی سے ٹھٹر کر مرنا لکھ دیا گیا ہے، تو گرم کپڑے کیوں پہنتے ہو؟ اگر قسمت میں چوری لکھ دی گئی ہے تو گھر اور دکان کا دروازہ بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نوٹ اور سونے کے زیورات چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ دروازہ کھلا رکھو، سامان نکال کر گلی میں چھوڑ دو۔ تقدیر میں لکھا ہوگا تو چوری ہو جائے گی، ورنہ چوری نہیں ہوگی، بلکہ کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا۔ ان ساری باتوں میں تدبیر کرتے ہیں، تقدیر پر نہیں چھوڑتے۔ ٹھیک ہے، ان ساری باتوں میں تدبیر کرتے ہیں، ان کو کسی نہ کسی سیب میں رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مال کو محفوظ جگہ رکھتے ہیں، دروازوں کو دکانوں کو تالا لگاتے ہیں، لیکن تقدیر پر وہ نہیں چھوڑ دے۔ لیکن ٹھیک ہے، کوئی بندوبست کرتے ہیں، یوں نہیں کرتے کہ بھیا تقدیر میں لکھا ہے تو چوری ہو جائے گا، نہیں لکھا تو نہیں ہوگا۔ تقدیر میں لکھا ہے
تو یہ کوئی اٹھا کے لے جائے گا، نہیں تو نہیں اٹھائے گا۔ لیکن بعض معاملات میں تقدیر پر چھوڑ دیتے ہیں، جیسے بعض بے باک قسم کے لوگ بولتے ہیں کہ یارا اگر تقدیر میں جنت ہوگی تو مل جائے گی، یعنی جنت کو تقدیر پر چھوڑ دیا، اپنے مال کو تقدیر پر نہیں چھوڑا۔ جیسے بات، اچھا ورنہ دوزخ مل جائے گی۔ تقدیر کے متعلق بحث نہ کی جائے، ہمارا کام بس اتنا ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یعنی بری اور بھلی تقدیر پر اللہ پاک کی طرف سے ہے، بری اور بھلی تقدیر اللہ پاک کی جانب سے، ہمیں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کسی قسم کے بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب بات آتی ہے تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں۔ تقدیر کی تین قسمیں ہیں: مبرم حقیقی، معلق محض اور معلق شبیہ بھی مبرم، ٹھیک ہے؟ کیا ہے دیکھو، تقدیر مبرم حقیقی کی وضاحت کریں، کیا یہ بدل سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، تقدیر مبرم حقیقی وہ ہوتی ہے جو علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں، یعنی جو ہونا ہے وہ لکھا ہوا ہے اور وہ ہو کر رہے گا، جو ہونا ہے وہ لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، ٹھیک ہے؟ اس کا بدلنا ناممکن ہے، یہ نہیں بدل سکے گی۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اکابرین بھی اتفاقاً اس میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے روک دیا جاتا ہے، جب قوم لوط پر فرشتے عذاب لے کر آئے تھے تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے ان کافروں کے بارے میں اتنی کوشش کی کہ اپنے رب سے جھگڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یجادلون فی قوم لوط، ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا، ٹھیک ہے؟ لیکن چونکہ وہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ ان پر عذاب آنا ہے، انہوں نے وہ حرکت جو نافرمانیاں کی تھی، ان نافرمانیوں کی بدولت ان پر عذاب آنا ہے، تو وہ عذاب آیا۔ اسے کہتے ہیں مبرم حقیقی، جو لکھا ہے وہ بدلے گا نہیں بلکہ ہو کر رہے گا۔ تقدیر معلق کے محض کی وضاحت کریں، کیا یہ بدل سکتے ہیں؟ تقدیر معلق محض وہ ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں فرشتوں کے صحیفوں میں کسی شے پر معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا، یعنی کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کا کسی کی دعا یا عمل وغیرہ پر موقوف ہونا فرشتوں کے صحیفوں پر ظاہر کر دیا گیا۔ اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے، ان کی دعا سے ان کی ہمت سے ٹل جاتی ہے، صدقے سے بھی تقدیر، ہم وہ جو حدیث و پاک میں آتا ہے صدقے سے تقدیر ٹل جاتی ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن مصیبت تو لکھی ہوئی ہے نا تقدیر میں، اب وہ ٹلے گی کیسے؟ وہ یہیں والی ہوتی ہے تقدیر معلق محض۔ جب ہم صدقہ دیتے ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو وہ جو تقدیر وہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے کہ جو فرشتوں کے صحیفوں میں ظاہر ہو گیا ہے کہ اب یہ صدقہ دے گا تو اس سے یہ والی چیز ہٹ جائے گی، اس سے بری چیز، برائیاں جو بھی، صدقہ دے گا تو اس کی عمر بڑھ جائے گی، صدقہ دے گا تو اس کی جو بھی اس میں برائیاں آنی تھی وہ ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، مصیبتیں آنی تھی وہ ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو دعا سے بھی، اولیاء کرام کی دعا سے، ٹھیک ہے، اور صدقہ وغیرہ دینے سے بھی یہ تقدیر ٹل جاتی ہے، اسے تقدیر معلق محض کہا جاتا ہے۔ تقدیر معلق شبیہ بھی مبرم کی وضاحت کریں، کیا یہ بدل سکتے؟ تقدیر معلق شبیہ بھی مبرم وہ ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں فرشتوں کے صحیفوں میں معلق ہونا ظاہر نہ فرمایا گیا مگر علم الہی میں کسی شے پر معلق، یعنی تیسری قسم معلق شبیہ مبرم متوسط حالت میں ہے، ٹھیک ہے، جسے صحف ملائکہ کے اعتبار سے مبرم بھی کہہ سکتے ہیں، اس تک خواص اکابر کی رسائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کو فرماتے ہیں کہ میں قضائے مبرم کو رد کر دیتا ہوں، اور اسی کی نسبت حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ ان الدعاء یرد القضاء بعد ما ابرم، بے شک دعا قضائے مبرم کو ٹال دیتی ہے، ٹھیک ہے، قضائے مبرم کو دعا ٹال دیتی ہے۔ اچھا، جو نہیں ٹلتی وہ پہلی جو قسم تھی مبرم حقیقی، ٹھیک ہے، یہ نہیں ٹلتی۔ اچھا آگے، کیا دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے؟ جی ہاں، حدیث پاک میں دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے، اور احسان کرنے سے عمر میں زیادتی ہوتی ہے، اور بندہ گناہ کرنے کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔
اسی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دعا سے بلائیں دفع ہوتی ہیں۔ یہاں تقدیر سے مراد تقدیر معلق محض ہے، ٹھیک ہے۔ اور زیادتی عمر کا بھی یہی مطلب ہے کہ احسان کرنا درازی عمر کا سبب ہے، اور رزق سے ثواب اخروی مراد ہے کہ گناہ اس کی محرومی کا سبب ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بعض صورتوں میں دنیاوی رزق سے بھی محروم ہو جائے۔ تقدیر معلق اسے کہتے ہیں جو شرائط اور قیود پر موقوف رکھی جائے، اور فرشتوں سے فرمایا گیا ہو کہ فلاں شخص اگر یہ کرے گا تو اس کا یہ ہوگا، علم الہی میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے، بعد لوگ برا کام کر کے کہتے ہیں کہ تقدیر میں ایسا لکھا تھا، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالے کرنا بہت بری بات ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے من جانب اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی اگر سرزد ہوتے تو اس کو اپنے نفس کی شامت اپنا قصور تصور کرے، ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی اچھا کام ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کی جانب خیر والی جو چیز ہو اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کرنا چاہیے، اور برے عمل کو اپنی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ آگے سوال ہیں تقریباً 6۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ کیا ہم ہر وہ برا بھلا کام کرنے پر مجبور ہیں جو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے؟ تقدیر کی کتنی قسم ہیں؟ اسی طرح تقدیر مبرم حقیقی، تقدیر معلق محض اور معلق شبیہ بھی مبرم، ان کی وضاحت اور کیا یہ بدل سکتی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو یاد کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سبق کو اچھے سے ایک دو مرتبہ آپ نے مطالعہ کرنا ہے اور اس کے نوٹس بنانے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے، سوالات یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگلے پیریڈ کے لیے تشریف لے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔